بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو آدمی اس کو اپنے آگے رکھے، یعنی قرآن مجید پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم ایسا جھگڑنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پورے کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا،
یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر لیجئے، چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے مرتبے کو گھٹا دیتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ خوشبو اچھی اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن مجید نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کچھ بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ تینوں حروف ہوئے، اس پر 3 نیکیاں ملیں گی۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو آدمی قرآن مجید سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس آدمی نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کی مثال مشک کی ہے اور حافظ قرآن کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہو، اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوالات کریں گے، لوگوں سے مانگیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی، انہوں نے اور بھی پڑھا، وہ گھوڑی اور زیادہ اچھلنے لگی، وہ پڑھتے رہے، گھوڑی پھر اچھلی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یحییٰ کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہے، پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں اڑتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر اچھلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، میں پڑھتا رہا، پھر بھی اچھلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے، انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا، کیونکہ میرا لڑکا یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی تھا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہے، پھر وہ چیز فضا میں اڑتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔